الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے کئی سارے علاقہ جات میں بہت سخت قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، لوگوں کے مال مویشی پانی کے اندر ڈوب گئے، گھر تباہ ہو گئے اور بھی کئی سارے نقصانات ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب قوموں پر کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب اور عوامل کیا ہیں۔ تو ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عذاب ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور گناہ پر گناہ کرتی چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے ان حالات کے مطابق، کیونکہ آپ اللہ کے سچے نبی تھے اور آپ نے ماضی کی خبریں بھی بتائی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی بتائی ہیں، کیونکہ آپ پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا تھا۔ اس لیے اگر ہم آج اپنے آپ کو درست کر لیں اور وہ گناہ چھوڑ دیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے تو یہ مصیبت ہم سے جا سکتی ہے۔ آئیے اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان کے اندر آزمائے جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی چیز آپ نے بیان کی جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی اور فحاشی عروج پا جاتی ہے، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، سر عام لوگ بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، کیمرے میں اس کو محفوظ کرتے ہیں، ویڈیوز بنا کر لوگوں تک شیئر کرتے ہیں کہ ہم یہ بے حیائی اور فحاشی کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی پر پردہ نہیں ڈالتے بلکہ اس کو عام کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر یہ چیز آ جائے گی تو کیا ہوگا، الا فشا فیہم الطاعون، ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جائے گی، والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر آ جائیں گی کہ ان کے اسلاف میں وہ بیماریاں سنی نہیں گئی ہوں گی، یعنی جدید بیماریاں، ایسی بیماریاں، فلاں بیماری آ گئی، فلاں بیماری آ گئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بیماریاں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی بیماری ہوتی ہے، اور یہ بیماری کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں، اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور جب کوئی قوم ترازو میں کمی بیشی کرتی ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی چیز لیں تو پوری لیتے ہیں اور جب کسی کو دیتے ہیں تو ہم اس کو کم کر کے دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے حربے طریقے موجود ہیں کہ گاہک جو ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ دکانداروں نے ایسے طریقے ایجاد کر لیے ہیں کہ وہ مال کم ہی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی قوم مکیال اور میزان میں، ناپ تول میں کمی کرے گی، الا اخذوا بالسنین، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ قحط سالی نازل کر دے گا، وشدت المعونہ، اور ان پہ تکلیفیں نازل کر دے گا، ایسی مشقتیں ان کے اوپر نازل کر دے گا کہ جو اس وجہ سے، یعنی اس گناہ کی وجہ سے ان پر آئیں گی۔ وجور السلطان علیہم، اور جو حکمران ہیں ان کا ظلم ان پہ مسلط ہو جائے گا کہ حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، حکمران حکومتیں کر رہے ہیں،
اور عوام جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ لوگ روک لیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل نہ ہی کرے۔ پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ گناہ بھی پایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حساب کر کے ایمانداری کے ساتھ ہر سال اپنے پیسوں کی، اپنے مال کی، سونے چاندی کی، اپنی فصل کا عشر نکالتے ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں، لہٰذا بیماریاں آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو اس وقت نازل کرتا ہے جب وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تب اللہ بارش نازل نہیں کرتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اور جب اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے غیر دشمن مسلط کر دے گا۔ یہودی، عیسائی جو ہمارے دشمن ہیں، آج ہم پر وہ مسلط ہیں۔ ان کے قانون، ان کے نظریات، ان کی پالیسیاں آج ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اور بظاہر ہمارے حکمران مسلمان ہیں، لیکن ان کی بات ماننے پر مجبور ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں فوراً پاس کر لیتے ہیں، اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی خواہش کے مطابق اس چیز کو پاکستان کے اندر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عدو من غیرہم، کہ ہمارے غیر ہیں لیکن ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا أَيْدِيهِمْ، اور وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ ان سے لے جائیں گے، یعنی کمائی ہم کریں گے لیکن ان کی ایسی ایسی کمپنیاں، ایسے ایسے سامان جو ہم خریدتے ہیں اور ہم مجبور ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری کمائی یہاں سے اٹھا کر وہ لے جا رہے ہیں۔ وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اس کو پسند نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں جنگ پیدا کر دے گا۔ تو آج ہم آپس کی جنگ کے اندر مصروف ہیں۔ کئی سارے علاقوں میں ہماری فوج ہمارے بندوں سے لڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں، ملک کے اندر بغاوت کرتے ہیں، فوج پہ حملے کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خرابی ہے جو آج ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ بالکل حق اور سچ ثابت ہو گیا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں گناہ جب کسی قوم کے اندر پائے جائیں گے اور ان کے اوپر فلاں فلاں اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دے گا۔ تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن باب العقوبات، حدیث نمبر 4019، اور اس کی سند صحیح ہے۔